ایسے مزاحیہ لطیفے آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ اگر لطیفے پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، شکریہ۔ ایک عورت نے اپنے شوہر کو بری طرح پیٹا۔ یہ بات ایک مولوی صاحب تک جا پہنچی۔ مولوی نے عورت سے کہا، اپنے شوہر پر ہاتھ اٹھانا گناہ ہے۔ عورت بولی، لیکن مولوی صاحب، میں نے ہاتھ تو نہیں اٹھایا، میں نے صرف لاتوں سے مارا ہے۔ جس کے سامنے بھی میری یہ ویڈیو آئے ان سے گزارش ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ واچ ٹائم پورا ہو گیا ہے لیکن سبسکرائبرز ابھی بہت کم ہیں، پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، شکریہ۔ انتہائی مزاحیہ لطیفہ۔ ایک جعلی پیر صاحب اپنے مریدوں کے سامنے اپنی کرامت کا ذکر کر رہے تھے کہ میں صحرا میں جا رہا تھا، چلتے چلتے 2 دن گزر گئے تھے۔ بھوک لگتی تو ہاتھ بڑھا کر اڑتا ہوا پرندہ پکڑ لیتا اور سورج کی روشنی پر بھون کر کھا لیتا۔ خدا کا شکر ادا کر کے آگے چل پڑتا۔ نماز کا خیال آیا تو پانی ختم ہو چکا تھا تو میں نے ایک جھاڑی دیکھی، اس کے پاس جا کر زمین سے مٹھی بھر ریت اٹھائی تو اس کے نیچے سے پانی کا چشمہ نکل آیا۔ میں پینے لگا تو خیال آیا کہ یہ جھاڑی پیاسی ہے، پہلے اسے پانی پلاؤں۔ چلو بھر پانی اس کی جڑ میں ڈالا تو وہ درخت بن گئی اور اس کے سائے میں نے نماز ادا کرنے کا سوچا۔ وضو کے لیے چلو میں پانی لے کر کلی کی تو جہاں جہاں پانی گرا گلاب کے پھول کھل گئے۔ چہرے پر پانی ڈالا تو پانی کے قطرے زمین پر گرنے کے بجائے ہر ایک قطرہ کالے رنگ کا طوطا بن کر درخت کی ٹہنی پر بیٹھ گیا اور میرے مریدوں کے لیے دعا کرنے لگا۔ مرید جو جھوم جھوم کر سن رہے تھے، ان میں سے ایک مرید بولا، پیر صاحب، کالے رنگ کا طوطا۔ پیر صاحب نے غضبناک انداز میں اس کی طرف دیکھا تو ساتھ بیٹھے دوسرے مرید نے کہا، چپ کر جا، یہاں باقی کام بڑا سائنس کے اصول کے مطابق ہو رہے ہیں، جو تجھے کالے طوطے پر شک ہے۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہماری خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دے، آمین۔ ایک بار آپ بھی آمین کہہ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ لطیفہ پورا سنیے گا۔ ایک دفعہ شیطان ایک درخت کے نیچے پریشان بیٹھا تھا کہ ایک خاتون وہاں سے گزریں۔ انہوں نے شیطان کو اداس دیکھ کر پوچھا، میاں شیطان کیا ہوا، اتنے غمگین کیوں ہو؟ شیطان نے سر دا بری اور بولا، بی بی کیا بتاؤں، انسانوں کو لڑانا میرا کام ہے لیکن آج کل لوگ اتنے چلاک ہو گئے ہیں کہ میری کوئی ترکیب کام ہی نہیں کرتی، میں ہار گیا ہوں۔ خاتون مسکرائیں اور بولیں، بس اتنی سی بات، تم میرا ہنر دیکھو، میں ابھی اس سامنے والے حلوائی کی دکان پر جاتی ہوں اور دیکھنا وہاں کیسا تماشا کھڑا ہوتا ہے، اور وہ بھی بغیر کسی بڑی محنت کے۔ خاتون کی چال۔ خاتون دکان میں گئیں اور حلوائی سے بولیں، بھائی ذرا ایک پاؤ شہد تو دینا۔ حلوائی شہد نکال رہا تھا تو خاتون نے بڑی چلاکی سے شہد کا ایک قطرہ دکان کی دیوار پر ٹپکا دیا۔ شہد کی خوشبو پا کر ایک مکھی آئی اور دیوار پر بیٹھ گئی۔ دکان میں موجود ایک چھپکلی نے مکھی کو دیکھا اور اسے کھانے کے لیے جھپٹی۔ حلوائی کی پالتو بلی نے چھپکلی کو دیکھ لیا اور اسے پکڑنے کے لیے دیوار پر چھلانگ لگا دی۔ اسی وقت وہاں سے ایک گاہک گزرا جس کے پاس ایک کتا تھا۔ کتے نے بلی کو دیکھا تو آپے سے باہر ہو گیا اور بلی پر حملہ کر دیا۔ حلوائی اپنی بلی کو بچانے کے لیے کتے کو مارنے لگا۔ کتے کے مالک کو غصہ آ گیا اور اس نے حلوائی کو پیٹ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے محلے کے لوگ جمع ہو گئے، آدھے حلوائی کی طرف اور آدھے گاہک کی طرف، اور ایک زبردست جنگ چھڑ گئی۔ شیطان یہ سب دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ خاتون واپس آئیں اور بولیں، دیکھا، میں نے تو صرف ایک قطرہ شہد گرایا تھا، باقی سب تو خود بخود ہو گیا۔ شیطان نے فوراً اپنا بستر گول کیا اور وہاں سے بھاگتے ہوئے بولا، بی بی توبہ ہے، تم تو میری بھی استاد نکلی، میں تو مفت میں بدنام ہوں۔
ایک لڑکے کو ڈاکٹر پسند آ گئی۔ اب جناب کیا کرتے؟ وہ اپنے بزرگ والد کو روز کسی نہ کسی بہانے ہسپتال لے جانے لگا۔ والد بیچارے سمجھتے کہ بیٹا کتنا خیال رکھتا ہے، اصل میں معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ جس ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ انتہائی خوش اخلاق بھی تھی۔ خیر مریض سے پیار سے بات کرتی، خاص طور پر اس لڑکے کے والد کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ ایک دن ڈاکٹر نے والد صاحب کو تھوڑا ڈانٹتے ہوئے کہا، آپ دوائیاں وقت پر نہیں لیتے، اپنا خیال نہیں رکھتے۔ یہ سن کر لڑکے کے دل میں لڈو پھوٹے۔ اس نے آہستہ سے اپنے والد کے کان میں کہا، ابا اگر یہ ڈاکٹر ہمارے گھر آ جائے نا تو آپ کا کتنا خیال رکھے گی؟ والد صاحب نے ایک لمحہ سوچا، پھر بولے، بیٹا بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، صرف 60 سال، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری اماں نہیں مانے گی۔ شوہر اور نوکرانی کا چکر چل رہا تھا۔ بیوی نے نوکرانی کو ایک دن کی چھٹی دی اور خود نوکرانی کے کمرے میں لیٹ گئی۔ رات کو شوہر چپکے سے کمرے میں آیا اور اس کے پاس چلا گیا اور بولا، میں تمہارے لیے آج سونے کی انگوٹھی لایا ہوں۔ بیوی نے بھی چپکے سے انگوٹھی لے لی۔ اس کے بعد بیوی روزانہ نوکرانی کے کمرے میں لیٹ جاتی اور شوہر سے روزانہ کچھ نہ کچھ لیتی رہی۔ بیوی نے کبھی راز نہ کھولا۔ اس طرح بیگم بھی خوش اور شوہر بھی خوش۔ 70 برس کا بوڑھا مچھلی کا شکار کر رہا تھا کہ اچانک اسے پانی سے ایک آواز سنائی دی، مجھے نکالو۔ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ بوڑھا سمجھا کہ اس کے کان بجے ہیں، مگر پھر دوبارہ وہی آواز آئی، مجھے نکالو۔ بوڑھے نے پانی میں دیکھا اور حیران ہو گیا کہ ایک مینڈک سر نکالے بول رہا تھا۔ بوڑھے نے پوچھا، کیا تم ہی انسانی آواز میں بول رہے ہو؟ مینڈک نے جواب دیا، ہاں، مجھے نکالو، پھر مجھے بوسہ دو، میں دنیا کی حسین ترین لڑکی بن جاؤں گی۔ لوگ تم پر رشک کریں گے کہ تمہاری بیگم کتنی خوبصورت ہے۔ بوڑھے نے مینڈک کو پانی سے نکالا اور جیب میں ڈال دیا اور مینڈک نے کہا، کیا تم نے سنا نہیں؟ مجھے بوسہ دو، میں تمہاری بیوی کہلاؤں گی۔ بوڑھے نے تاریخی الفاظ کہے، اچھا ہے کہ میرے پاس بولنے والا مینڈک ہو، بجائے اس کے کہ دماغ کی چٹنی بنانے والی بیوی ہو۔